صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کربلا واقع انتہائی دردناک سانحہ ہے، مگر ہم اسے صرف ایک حادثے کے طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ حادثے دنیا میں بہت ہوئے ہیں، تاریخ نے بہت سارے دردناک واقعات اپنے صفحات پر سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن جس تفصیل کے ساتھ سانحہ کربلا آج بھی ہمارے دلوں میں دماغوں پر چھایا ہوا ہے، ایسا کوئی دوسرا سانحہ نہیں ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس واقعہ کو یاد رکھا نہیں گیا بلکہ یاد رکھوایا گیا ہے۔ قدرت نے اس واقعہ کو کیوں دلوں میں تازہ رکھا؟ اس لیے کہ یہ صرف سانحہ نہیں، سبق ہے۔ گویا یہ ایک درس زندگی ہے جو ہر سال محرم شریف میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک نے زندگی کو کس رنگ میں گزارا ہے، اس سے سبق سیکھو، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو استوار کر لو۔ ہم نے شروع میں ایک آیت مبارکہ سنی۔ یہ آیت کریمہ ہمیں امام علی مقام، امام حسین اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد زندگی کا اشارہ دیتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے۔ یہاں لفظ من کا معنی ہے کچھ، تھوڑے، یعنی آگے جس مرتبہ و مقام کا ذکر آنے لگا ہے اس کی تمنا بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس پر پہنچنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اونچے رتبوں تک پہنچنے کے خواب تو سبھی دیکھتے ہیں، مگر وہاں پہنچنے کے لیے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جو محنت لگتی ہے، وہ محنت کوئی ہی کرتا ہے۔ وہ کیا مقام ہے جس تک کم ہی لوگ پہنچتے ہیں؟ فرمایا میں یشتری نفسہ، فرمایا کوئی وہ ہے جو اپنی جان بیچ دیتا ہے۔ یعنی وہ اونچا مقام کیا ہے؟ اپنی جان کو بیچ دینا۔ ویسے اپنی جان ہر کوئی بیچتا ہے۔ اس دنیا میں بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی کامیابی پانی ہو، بلکہ فضول سے فضول ترین بھی کوئی کام کرنا ہو، اس کی بھی بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہاں فارغ بیٹھنا بھی مفت نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی انمول ترین چیز یعنی اپنی سانسیں لگانی پڑتی ہیں۔ یوں اپنی جان تو ہر کوئی بیچتا ہے، یعنی اپنی سانسیں تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے، کوئی دنیا کمانے کے لیے، کوئی دنیا بنانے کے لیے، کوئی عہدہ اور منصب کے لیے، کوئی مال و دولت کے لیے، اور کوئی محض فضول میں۔ اپنی سانسیں تو ہر کوئی خرچ کر رہا ہے۔ یہ جو تھوڑے ہیں جو اپنی جانیں بیچتے ہیں، یہ کس چیز کے بدلے اپنی جانیں بیچتے ہیں؟ فرمایا ابتغاء مرضات اللہ، فرمایا اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے یہ اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کو راضی کرنا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207، اس کا ہم نے کچھ مختصر ترجمہ تفسیر سنا۔ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویژن، سوچ، مقصد جو اس پورے واقعے کے پیچھے کام کر رہا ہے، مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک شعر میں اس کو یوں بیان کیا، یعنی یہ کربلا گویا ایک سودا تھا، اس میں بیچنے والے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خریدنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، جو بکے ہیں یعنی جنہوں نے اپنی جانیں پیش کی ہیں وہ اولاد مصطفیٰ ہیں۔ اس عظیم الشان قربانی کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتہائی چہیتے، پیارے اور محبوب ترین نواسے کو پیش کیا۔
اللہ پاک نے اس قربانی کو قبول فرما کر سید الشہداء کا تاج ان کے سر پر سجا دیا۔ کس مزے کی لذت ہے آب تیغ یار میں، کس مزے کی لذت ہے آب تیغ یار میں، خاک و خون میں لوٹتے ہیں تشنگانے اہل بیت، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت، کر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، مصطفیٰ بائی خریدار اس کا اللہ مشتری، مصطفیٰ بائی خریدار اس کا اللہ مشتری، خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت، خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت۔ تو محبوب کی خاطر تیز دھار تلوار کے بھی کیا مزے ہیں۔ امام حسین کے جانثار ساتھی آپ پر جان قربان کرتے ہیں، شہیدان کربلا نے اپنی جانیں پیش کر کے دیدار کی عظیم دولت اور رب کی رضا پائی ہے، جس سے اہل بیت پاک کی عظمت عزت اور بھی نمایاں ہوئی ہے۔ اے خاندان اہل بیت، آپ پر تمام عالم قربان ہو۔ رب کی بارگاہ میں قربانیاں دینا، اپنا گھر لٹانا کوئی آپ سے سیکھے۔ اللہ اکبر۔ واقعہ کربلا میں ان قربانیوں کا ایک بنیادی ترین مقصد تھا، کیا؟ ابتغاء مرضات اللہ، کہ اللہ پاک کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو تقریباً ہر شخص ہی التجا کر رہا تھا کہ علی جا وہاں نہ جائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتہائی ادب کیا کرتے تھے، انہوں نے یہاں تک عرض کر دیا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں آپ سے ہاتھا پائی کروں تو آپ رک جائیں گے تو میں ضرور یہ بھی کر گزرتا، مگر آپ کو کوفہ کی طرف جانے نہ دیتا۔ اس سب کے باوجود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پاک پر ایک ہی بات تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے خواب میں میرے نانا جان کی زیارت ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے، میں یہ ذمہ داری ضرور نبھاؤں گا۔ پوچھا گیا کیا ذمہ داری ہے؟ فرمایا یہ راز ہے جو میں جیتے جی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا